بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ویوز پیپر کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر مدثر الوی حاضر ہے، تازہ ترین اخباری خبروں کے ساتھ حاضر ہے، اور ان کے تبصرے اور تجزیے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی اینکر پرسن سعید الوی صاحب۔ ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، سابقہ میئر لاہور اور جو ہے وہ دنیا ٹی وی اور میڈیا گروپ کے جو چیئرمین ہیں، ان کی طرف سے آج کل کافی جو خطابات کا ایک سلسلہ جاری ہے، اور ان کا موضوع ایک ہی ہوتا ہے کہ جی پاکستان میں جو صوبوں کی تعداد ہے وہ بڑھنی چاہیے، اور وہ تھوڑی بہت ہی پہ جو ہے نا وہ اس پہ اتفاق نہیں کرتے۔ ان کے کہنے کا مقصد ہے کہ 30-40 جو ہے وہ صوبے ہونے چاہیے، یعنی جو آلریڈی ایگزسٹنگ سیٹ اپ ہے اس کو نیوٹرلائز کر کے کچھ ایسا ہائیبرڈ یا ایسا کوئی نیا نظام بنایا جائے جس میں کم از کم یہ صوبائیت کی یہ جو ایک متھ ہے وہ ختم ہو، اور انتظامی امور پر جو لوکل سطح کے مسائل ہیں وہ حل کیے جائیں۔ اس حوالے سے مختلف وہ سیمینار میں جا کے خطاب کر رہے ہیں اور اس بات کی پبلک ایڈوکیسی کر رہے ہیں کہ راہ ہموار کر رہے ہیں اس چیز کی کہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ ہمارے جو بڑے صوبے ہیں ان میں مسائل بڑے ہیں، تو ان کا حل اسی صورت میں ہی ہے کہ جب پاور کی جو منتقلی ہے وہ نچلی سطح پہ ہو۔ اور دوسری بات انہوں نے ایک اور بھی ذکر ساتھ ساتھ چیزوں کا کر رہے ہیں کہ وہ بلدیاتی نظام کے حوالے سے وہ خود کیونکہ سسٹم کا حصہ بھی رہے ہیں، تو اس کی ایڈوکیسی بھی کر۔ اس حوالے سے بتائیے گا یہ کیا موو ہے، اور یہ کیا آنے والے دنوں میں ہماری جو سیاست پرست انداز ہوگی، یا جیسے ہم نے دیکھا پہلے جو آئی پی پیز کے حوالے سے گور اجاز صاحب نے مہم چلائی تھی، جماعت اسلامی نے مہم چلائی تھی، وہ کافی حد تک کامیاب ہوئی۔ اس حوالے سے بتائیے گا کہ جو ون مین آرمی یہ اس وقت کر رہے ہیں عامر محمود صاحب، ان کا کیا مقصد ہے کرنے کا؟ بالکل، اس وقت دنیا ٹی وی کے چیئرمین میاں عامر محمود صاحب جو ہیں وہ مختلف جگہوں پہ سیمینار کر رہے ہیں۔ بیسیکلی ابھی یہ بحث نئی شروع ہوئی ہے کہ چونکہ پاکستان کے اندر 4 صوبے ہیں اور ایک صوبہ پنجاب جو ہے وہ کافی بڑا ہے، وہ قریب 60% تک اس کے پاس وسائل ہیں۔ اگر رقبے کے حساب سے دیکھا جائے تو بلوچستان جو ہے وہ سب سے بڑا صوبہ ہے۔ تو یہ ایک بحث چل رہی ہے کہ کیوں نہ ان صوبوں کو توڑ کے ہم نئے صوبے ان میں سے بنائے جائیں، صوبوں کی تعداد بڑھائی جائے۔ اور اس کی وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ انتظامی معاملات ہیں، چونکہ بہت بڑے بڑے جو صوبے ہیں، تو جو مرکز سے یعنی کہ صوبائی جو دارالحکومت ہوتا ہے وہاں سے نکل کے پوری انتظامیہ جب مکمل طور پہ ان صوبوں کے اندر گڈ گورننس نہیں دے پا رہی، جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اور میاں عامر محمود صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ یکساں ترقی کے لیے چھوٹے صوبے ناگزیر ہیں، اور وہ یکساں ترقی کی انہوں نے بات کی ہے تاکہ کوئی بھی جو جگہ ہے وہ محروم نہ رہ جائے ترقی سے۔ وہ انہوں نے ایک یہ بھی کہا ہے کہ ہم واحد فیڈریشن ہے جس کا فیڈریٹنگ یونٹ جو ہے 52% ہے، جبکہ ماہرین کہتے ہیں یہ 60% سے اوپر ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایسے اتنے بڑے ایریے کے اندر جو ہے وہ انتظامات چلانا جو ہے ممکن نہیں ہے۔ اچھا، بٹوین دی لائن وہ یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے کہ یہ جو وزیر اعلیٰ کلچر ہے اس کو ختم کر دیا جائے اور ہر ضلع کا اپنا وزیر اعلیٰ یعنی انتظامی امور کے حوالے سے، اور وہ فیڈریشن کو مضبوط کرے، وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ فیڈریشن کو جو ہے رپورٹ کرے، جیسے 1 یونٹ کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے؟ بالکل نہیں، یہ پہلے میاں عامر محمود صاحب چونکہ اس کا حصہ رہے ہیں، یہ ناظم رہے ہیں، ضلع ناظم رہے ہیں لاہور کے 2 بار۔ تو وہ جب پرویز مشرف کا دور تھا تو اس وقت چونکہ یہ ضلع ناظم اور پورا نظامت کا ایک نظام تھا اور اس کا وہ حصہ رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم بہتر گورننس کر سکتے ہیں، بہتر ترقی کر سکتے ہیں، انتظامات بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو اسی چیز کی وہ ایڈوکیسی کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم زیادہ سیم بات جو ہے وہ سید مصطفیٰ کمال صاحب بھی دہرا رہے ہیں۔ بالکل، اور پچھلے دنوں میں انہوں نے جب 27ویں ترمیم کے جو مسودہ تھا اس میں یہ بھی ان کا ایک انہوں نے کہا تھا کہ ہماری طرف سے بالکل ایک موومنٹ چل رہی ہے۔ مطلب اگر ہم دیکھتے ہیں اگر پنجاب کے حوالے سے اب کہاں سے یہ اٹک سے یہ صوبہ شروع ہوتا ہے اور پھر یہ کرتے کرتے یعنی کہ صادق آباد تک اتنا لمبا ہے یہ کہ کسی ایک جو لاہور کے اندر جو مینجمنٹ بیٹھی ہے، سیکٹری صاحب بیٹھے ہیں، ڈی جی صاحب بیٹھے ہیں، تو ان کا اس پورے ایریے کے اوپر نظر رکھنا ظاہری بات ہے۔ آپ کو ساری چیزوں کو دیکھنا ہے، اگر آپ آن لائن میٹنگ بھی کرتے ہیں تو اگر آپ اتنے زیادہ ڈی سی آپ کے سامنے یا ڈسٹرکٹ آفیسرز بیٹھے ہوتے ہیں تو اس کو مینیج کرنا پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے۔ اگر یہ صوبوں کی تعداد بڑھا دی جائے کو فوکس نہ بھی کیا جائے، مثال کے طور پر اگر میں کے پی کے بھی مثال دوں
تو جو کے پی کا جو ایسٹرن فرنٹ ہے جس میں ہزارہ اور یہ بالکل وہ بالکل اس کا تعلق ہی نہیں ہے ادھر سے، ڈیموگراف آپ کا ڈی اے خان اور بنو سے بالکل مختلف ہے، بالکل مشکل ہے جی، وہ ایک دوسری طرف جانا ہی بڑا مشکل ہے. اب ہزارہ کی سائڈ بالکل مختلف ہے، پھر پشاور جو یہ مین ایریا ہے مختلف ہے، پھر اسی طرح کوارڈ بنو وہ سائڈ مختلف ہے. تو یہ اگر انتظامی بنیادوں کے اوپر اگر ان کی تعداد بڑھائی جائے تو گڈ گورننس کی بات کی جا رہی ہے کہ اس سے گورننس بہتر ہو سکتی ہے. سیاست کدھر جائے گی یہ بھی تو دیکھیں نا، سیاسی معاملات تو ہیں، ظاہری بات ہے جب آپ صوبوں کی تعداد بڑھائیں گے تو ان کے اندر پھر اپنی اپنی سیاست جو ہے وہ آئے گی. یہ مسئلہ تو ہے. اب جیسے سندھ کے اندر پیپلز پارٹی ہے وہ، لیکن جب آپ ان کو کاٹ کے علیحدہ علیحدہ کریں گے اول تو مشکل ہے، چونکہ اس کے اوپر رضامندی ہونا بڑا مشکل ہے نا فی الحال، لیکن اس کی راہ ہموار کی جا رہی ہے اور مقصد بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس سے گڈ گورننس ہوگی. اب دیکھیں نا وزیر اعلیٰ کوئی بھی کسی صوبے کا گزرتا ہے تو پتہ لگتا ہے، اب چھوٹے چھوٹے صوبوں کے جو وزیر اعلیٰ وہ گزریں گے تو پتہ ہی نہیں لگے گا. اچھا اس میں کچھ نہیں، یہ 2-3 مثالیں بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں. امریکہ میں وہ کہتے ہیں کہ 13 ریاستیں تھیں جو بعد میں 50 ہو گئیں. بھارت میں جو ہے 9 ریاستیں تھیں جو آج 28 ہو گئی ہیں. پھر اسی طرح آگے چین میں وہ کہتے ہیں 22 صوبے تھے جو آج 34 ہو گئے ہیں. انڈونیشیا میں 8 صوبے تھے جو آج 38 ہو گئے ہیں. اسی طرح افغانستان کی مثال ہے. پھر ایران کے جو ہے وہ 31 صوبے تھے 81 ہو گئے. مطلب یہ کافی ملکوں میں یہ پریکٹس کیا جا رہا ہے کہ صوبوں کی تعداد بڑھائی جائے، لیکن ہم نے اپنا بھی دیکھنا ہے کہ آلریڈی ہمارے حکومتی اخراجات اتنے زیادہ ہیں ہماری حکومتوں کے کہ آلریڈی آئی ایم ایف بھی ان کو یہی کہتا ہے کہ بھلا کریں تو رائٹ سائڈنگ کی طرف آئیں، کیونکہ جتنے بھی ٹیکسز اکٹھے ہوتے ہیں وہ حکومتی اخراجات کے اوپر لگ جاتے ہیں. اگر اسی طرح کے سیٹ اپ آج اگر 4 ہیں تو ان کو آپ 2 سے بھی ملٹیپلائی کر دیں تو ظاہر ہے پھر سارا سیٹ اپ تو حکومتی مشینری تو اتنی ہوگی. تو اس کا کوئی طریقہ کار نکالنا پڑے گا کہ کس طریقے سے پھر مالیات کی تقسیم ہوگی، پھر اس کے اندر جو اس کے وسائل ہیں ان کی کیسے تقسیم ہوگی، ان کی سیاسی صورتحال کیا ہوگی. یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے لیکن اس کو شروع کر دیا گیا ہے، اس کسی منطقی انجام تک پہنچ جائے گی. کسی ماہر منشیات کو بھی اگر اس میں ہاں جی بالکل، اس میں ہم ڈاکٹر قیس اسلم صاحب سے بات چیت کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ نئے صوبے بنانے کی جو تجویز ہے کس حد تک یہ کارآمد ہو سکتی ہے، اس کے کیا فائدے اور نقصان ہو سکتے ہیں. السلام علیکم. ہمارے ساتھ موجود ہے قیس اسلم صاحب، آپ ماہر معیشت ہیں. آج ان سے ہم بات کریں گے پاکستان میں مزید چھوٹے صوبوں کے حوالے سے جو بات چیت چل رہی ہے اس حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے. قیس اسلم صاحب پروگرام میں خوش آمدید. شکریہ جی. قیس اسلم صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو چھوٹے صوبے بننے کے حوالے سے پاکستان میں اس وقت بحث چل رہی ہے اور اس پہ بات کی جا رہی ہے کہ انتظامی بنیادوں پہ اگر صوبے زیادہ بنا دیے جائیں تو اس سے انتظامات بہتر ہو سکتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو صوبوں کی بحث ہے اس کو آگے چلنا چاہیے اور مزید صوبے بننا چاہیے؟ ایوب خان کے زمانے میں 1 یونٹ کا ایکسپیریمنٹ کیا، بالکل ایک ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان. بیوروکریسی کو وہ پسند نہیں آیا، حالانکہ وہ اچھا بھلا سکسیسفل تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے بہت سارے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں، مگر صوبے ہم نے یہ 4 پنجاب، سندھ، کے پی کے اور بلوچستان رکھے. تھوڑی دیر کے لیے اس میں فاٹا بھی تھا. اور اب 2 ایسے علاقے ہیں گلگت بلتستان کے اور آزاد جموں کشمیر کے جو ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے چلتا ہے مگر صوبے نہیں ہیں طریقے سے. ایک اب موومنٹ چلی ہوئی ہے جس میں شاید عامر محمود صاحب نے شروع کی ہے کہ 38 صوبے ہونے چاہیے. بات یہ ہے جی کہ پاکستان میں جب تک آپ لوکل باڈیز کو فعال کرتے ہیں تو وہ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. پروونشل گورنمنٹس لوکل باڈی کو چلنے نہیں دیتی. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ چھوٹے صوبے بننے کے بعد ٹیکس کو صوبوں کا حصہ بنایا جائے گا کہ ہر صوبہ ٹیکس لے اور پھر وفاق کو پیسے دے، یا یہی فارمولا رہے گا اور یہاں 4 صوبے کے چیف منسٹرز نہیں ایگری کرتے وہاں 36 یا 38 صوبوں کے چیف منسٹر بیٹھ جائیں گے تو پتہ نہیں فیصلے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. تو ریسورسز کا ایشو ہے. اصل ایشو یہ ہے جو پانی ہے، جو بجلی ہے، جو گیس ہے، جو معدنیات ہیں، جو آپ کے گوادر اور کراچی کے پورٹس ہیں، اور جو دوسری بھی معدنیات ہیں، اس کو آپ نے
اپنے صوبوں کے لوگوں کے لیے کیسے استعمال کرنا, کیا فارمولا ہے, کیا ملے گا, انویسٹمنٹ کیسے آئے گی. اچھا, آپ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مسائل آپ بیان کر رہے ہیں خاص طور پہ معدنیات, وسائل کا, مینجمنٹ کا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر چھوٹے صوبے بن جاتے ہیں تو ہم بہتر انتظامات کی طرف, بہتر مالیات کی تقسیم کی طرف اور بہتر ایک سیاسی امانگی کی طرف جا سکتے ہیں کہ مزید مسائل بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں, بات یہ دونوں طرف جا سکتا ہے. بات یہ ہے کہ کیا اتنے گورنر رکھیں گے آپ, کیا اتنے چیف منسٹر رکھیں گے, اتنی بیوروکریسی رکھیں گے تو کاسٹ بڑھے گی. یہ کوئی اخبار میں جو خبر ہے وہ غلط ہے کہ امریکہ کے اندر بھی بڑے صوبے بھی ہیں, چھوٹے صوبے بھی ہیں, صحیح, امیر صوبے بھی ہیں, غریب صوبے اچھا, بھی ہیں. مگر یہ کہا جاتا ہے کہ پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے کہ باقی تینوں صوبے ملا کے بھی اس کے برابر نہیں آتا. یہ کچھ 60% سے ابو اس کے اندر وسائل بھی ہیں, آبادی بھی ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک صوبہ بہت بڑا ہے اور دوسرا جیسے بلوچستان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ رقبے کے حساب سے بہت بڑا ہے اور اس کو مینیج کرنا بہت مشکل ہے, وہاں پہ محرومیاں ہیں. تو آپ اس سلسلے میں کیا تجویز دینا چاہیں گے کہ ان صوبوں کو واقعی ہی تقسیم کر دینا چاہیے, اس سے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں؟ جی, میری تجویز تو وہ ہے کہ جو آپ کے لوکل باڈیز ہیں ان کو فعال کیجئے, ان کو ایڈمنسٹریٹو, جوڈیشل, فائنینشیل پاورز دیجئے. وہ خود اپنے اپنے علاقے کے پرابلم حل کرنا شروع کر دیں گے. مجھے یہ پتہ ہے کہ جو صوبے ہیں وہ وفاق سے پیسے تو لے لیتے ہیں, نیچے تک نہیں پہنچ رہے. پرابلم بیوروکریٹک کا ہے, پرابلم علاقے کو توڑنے کا نہیں ہے. میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ بہت اچھی طرح کام کیا, آپ نے ترقی دیکھی آپ نے بہت سارا, مگر پھر لوگوں جس کو جو نہیں ہوتے تھے ان کو دور دراز علاقوں میں ٹرانسفر کر دیتے تھے. تو یہ پنجاب کا نہیں. اچھا, پہلے بھی کیسا صاحب ہمارے جو حکومتی اخراجات ہیں بہت زیادہ ہیں. آئی ایم ایف نے بھی کہا ہے کہ رائٹ سائزنگ کی طرف جائیں. اس وقت جو سارے ٹیکسز ہیں وہ ہمارے جو چونکہ اتنا بڑا سائز حکومت ہے اس کے اوپر خرچ ہو جاتے ہیں. رائٹ سائزنگ کی طرف ہم پہلے نہیں جا رہے, اور جیسے آپ نے بھی خود بھی ذکر کیا اگر 30 سے زیادہ صوبے بن جاتے ہیں تو پھر اس کی مینجمنٹ کے جو اخراجات ہوں گے وہ کیسے برداشت ہوں گے؟ مجھے بات سمجھ آ گئی ہے. بات یہ ہے جی کہ میں خود سمجھتا ہوں کہ اس وقت 7 حکومتیں ہیں آپ کے پر, 4 صوبے کے پی وہ آزاد جموں اور کشمیر اور جی بی, اور ایک ہی ٹیکس کے پیسے. آئی تھنک یہ طریقہ نہیں ہے. میرا یہ خیال کہ صوبوں کو اجازت دینی پڑے گی کہ وہ اپنے وسائل خود پیدا کریں اور وفاق کو 20% پیسے دے دیں تاکہ فوج اور ڈیفینس, کرنسی اور جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں اس کو چلا سکیں. ڈپارٹمنٹ اصل تو کرپشن کا ایشو ہے, اصل تو مس مینجمنٹ کا ایشو ہے, اصل میں تو جو لوگوں کے رائٹس ہیں ان کو نہ دینے کا ایشو ہے. وہ بڑے صوبے ہوں یا چھوٹے صوبے ہوں, ایشو ریفارمز ہے, ایشو ان ڈپارٹمنٹس کو ختم کیجئے, آپ پرپسفل کیجئے. اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کو بلڈ کرنا ہے, پرائیویٹ سیکٹر کو امپاور کریں. اگر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو امپاور کرنا ہے تو ان کو امپاور کریں, ورنہ سارا کچھ فیڈرل حکومت میں جیسا میں کہہ رہا ہوں 1 یونٹ بنا دیں. سوال یہ ہے کہ کیا کام آپ کا عوام تک پہنچ رہا ہے. اگر عوام تک کوئی بھی اچھا, جتنا میں آپ کی گفتگو سے سمجھ پایا ہوں, آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صوبے بڑھانے کے بجائے ہم اگر بلدیاتی اداروں کو فعال کرتے ہیں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. جو لوگوں کی محرومیاں ہیں, سہولیات کی کمی ہے اور جو عوامی خدمت کے منصوبے نہیں ہو پاتے وہ بلدیاتی حکومت کے ذریعے ہوں گے. اور اسی خبر میں میاں عامر محمود صاحب نے بھی کہا ہے کہ جمہوریت آتے ہی پہلی شہادت جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کی ہوتی ہے. تو یہ جو جمہوری حکومتیں آتی ہیں لوکل گورنمنٹ کی طرف کیوں نہیں آتی؟ جی, اس کی بڑی سمپل ہے کہ اگر آپ لوگوں کے مسائل نچلی سطح پہ حل کرنا شروع کر دیں تو کوئی MNA MP نہیں بنے گا. اصل تو وسائل کو قبضہ کرنے کا ایشو ہے. جب وہ وسائل نیچے چلے جائیں گے تو پھر پروونشل گورنمنٹس کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی. سو یہ آپ نے ابھی خود ہی کہا کہ جب مارشل لا آتا ہے تو پریزیڈنٹ اور نیچے لوکل گورنمنٹس فعال ہو جاتی ہیں, پروونشل گورنمنٹ ریڈنڈنٹ ہو جاتی ہیں, اور جب ڈیموکریسی آتی ہے تو لوکل گورنمنٹس ریڈنڈنٹ ہو جاتی ہیں اور پروونشل گورنمنٹس
سارا ریسورسز طاقت لینے کی کوشش کرتی ہیں, کیونکہ نالیاں بنانا, سڑکیں بنانا, بجلی بنانا یہ چیف منسٹروں کے کام نہیں ہے, یہ پرائم منسٹروں کے کام نہیں ہے, یہ لوکل باڈیز کے کام ہے. جی بالکل, آپ کا بہت شکریہ. قیس اسلم صاحب سے بات ہو رہی تھی نئی صوبوں کے حوالے سے, تو ان کا کہنا ہے کہ نئے صوبے بنانے اتنے ضروری نہیں ہیں جتنا کہ بلدیاتی اداروں کو جو ہے وہ قائم کرنا, پھر ان کو فعال کرنا ہے, چونکہ جو لوکل سطح کے مسائل ہیں, جو لوکل انفراسٹرکچر ہے, شہری سہولیات ہیں, وہ سب صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری نہیں ہوتی بلکہ یہ لوکل گورنمنٹ کی ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی سی پاکستان کے اندر جب بھی جمہوری حکومتیں آتی ہیں تو بلدیاتی انتخابات ہی نہیں کراتے, ہو بھی جائیں کسی وجہ سے قائم بھی ہو جائیں بلدیاتی ادارے, تو ان کو فنڈز نہیں دیے جاتے, اختیارات نہیں دیے جاتے. پہلے روایت تھی کہ چائے کے ساتھ اخبار جو ہے نا وہ لازم و ملزوم ہوتی تھی, اور صبح صبح کا ٹائم ہوتا تھا, یا ایون دوپہر کا یا ٹی ٹائم بھی ہوتا تھا شام کا, تو اخبار کا کوئی نہ کوئی ایک خبر جو ہے وہ زیر بحث ہوتی تھی, سار کپ ہوتا تھا. تو اب وہ روایت بھی ختم ہو گئی, اسی کا موبائل آ گیا, اسکرین ٹائم آ گیا, تو اخباریں تو مخدوش ہوتی جا رہی ہیں. اخبارات ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اخبارات مخدوش ہو رہی ہیں, اس کا میڈیم بدل گیا ہے. خبر وہیں کھڑی ہے, اخبار آپ ڈیجیٹل پڑھتے ہیں, آپ پیپر پہ نہیں پڑھتے, اخبار وہیں کھڑی ہے. انہی اخبارات کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم آ گئے ہیں. بنیادی طور پہ جو خبروں کی جو سورس ہے وہ اخبارات ہی ہیں, اخباراتی ونڈو چھوٹی ہو گئی ہے. ہاں ونڈو چھوٹی ہو گئی ہے, اخبارات کا سائز بھی چھوٹا ہوتا جا رہا ہے. تو اس موبائل پہ تو ایک یا دو ہوں گی. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ لیکن اب چونکہ اس کا ڈیجیٹل ویو آتا ہے تو ہر کوئی اس کا ای پیپر پڑھ لیتا ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اخبارات کی جو ویورشپ ہے کم ہوئی ہے یا اس کی ریڈرشپ کم ہوئی ہے. وہ تو ظاہری بات ہے, جو چیز ہائی لائٹ ہوتی ہے, جو چونکہ سوشل میڈیا میں ایک معاملہ ہے کہ جس کو جو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں اس لائکنگ کی بنیاد کے اوپر وہ اس طرح فیڈ دے رہا ہوتا ہے. تو یہ صورتحال. اچھا, یہ آج کی خبریں جو ہیں وہ ساری کی ساری اسلام آباد سے ریلیٹڈ ہیں. جی اور تقریباً کل زلزلہ نہیں آیا اسلام آباد میں, اس کے علاوہ سارے کام ہو گئے ہیں. اتنی زبردست قسم کی تبدیلیاں آ گئی ہیں, اور خاص طور پر جو قومی اسمبلی نے تینوں سروسز چیف ایکٹ میں وہ ترمیم کی منظوری دے دی گئی ہے, جس میں چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ کا تقرر 5 سال تک کے لیے کر دیا گیا ہے. 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ قانون کا حصہ بن گئی ہے, اور اس میں جو آئینی عدالت ہے اس کا قیام ہو گیا ہے, اور الصبح جو ہے وہ جسٹس امین الدین نے چیف جسٹس آئینی عدالت کا حلف بھی اٹھا لیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر جو ہے وہ کل شام زیر گردش رہی اور آج سرخیوں کی زینت بنی کہ جسٹس منصور علی خان اور جسٹس اطہر من اللہ جو ہے وہ مستعفی ہو گئے ہیں, اور انہوں نے جو ہے وہ استعفیٰ ان کے وائرل ہوئے. اور جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں انہوں نے تو جو ہے وہ شعر و شاعری بھی اس میں کی ہے, اور پھر رانا صلاح اللہ نے اس کے اوپر بھی بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے رات ٹی وی پروگرام میں. تو آج یہ جو 27ویں ترمیم کا جو ایک تھا سلسلہ اب وہ وائنڈ اپ ہو گیا, اور اب جو اس کی امینڈمنٹ کے بعد کی جو تبدیلیاں وہ رونما ہو رہی ہیں, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہاں جی بالکل, اگر آرمی ایکٹ کی بات کی جائے تو اس کا جو ترمیمی بل ہے وہ منظور ہو گیا ہے. آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے اور ان کی عہدے کی مدت 5 سال ہوگی. اسی طرح پھر آرمی چیف کی مدت بطور چیف آف ڈیفنس فورسز جو ہے وہ دوبارہ شروع ہوگی, اور فوج کے تمام شعبوں کی ریسٹرکچرنگ بھی کریں گے اور اس کا انضمام بھی کریں گے, آپس میں ان کا کو مرجر بھی ہوگا. اور اسی طرح وائس چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے کے لیے بھی ایکٹ میں ترمیم کر دی گئی ہے, اور پھر یہ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ جو ہے وہ 27 نومبر سے ختم ہو رہا ہے. تو اسی طرح پھر وزیراعظم آرمی چیف کی سفارش پر کمانڈر آف نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کی تعیناتی کریں گے. یہ نئی چیز ہے, اس کی مدت جو ہے وہ 3 سال ہوگی. 3 سال گزرنے کے بعد دوبارہ پھر تعیناتی ہوگی. یہ بیسیکلی جو آرمی ایکٹ کے اندر تبدیلیاں کی گئی اس میں جو ایک نیا عہدہ انٹروڈیوس کروایا گیا ہے چیف آف ڈیفنس فورسز, اور جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہوگا وہ دیگر 2 جو فورسز ہیں یعنی ہوگا تو آرمی سے جو دیگر نیوی اور ایئر فورس ہیں ان سب کا بھی وہ سربراہ ہوگا. یعنی جتنا بھی ہمارا ڈیفنس سسٹم ہے وہ ایک بڑے عہدے کے انڈر آ گیا ہے اور وہ اس کو دیکھے گا. اور اب جو ہلکے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کمانڈ ایک ہوگی تو اس کو آگے چلانا جو ہے وہ ڈیفنس کے لیے یہ بہتر ہوگا. اگر ادھر آئیں ہم جو اعتراضات لگائے گئے ہیں 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے, کیونکہ اس میں اعلیٰ عدلیہ کے حوالے سے تبدیلیاں کی گئی ہیں اور خاص طور پہ آئینی عدالت جو ہے وہ بنائی گئی ہے, اور آئینی عدالت جو
پچھلی 26ویں آئینی ترمیم میں چونکہ آئینی بینچ ہی بن سکا تھا, اتفاق نہیں ہوا تھا, تو اس دفعہ چونکہ آئینی عدالت بن گئی ہے اور حکومت نے اس میں بالکل دیر نہیں کی. آج اللہ صبح جسٹس امین الدین صاحب کو پہلی آئینی عدالت کا جو ہے وہ چیف جسٹس مقرر کیا, انہوں نے حلف اٹھا لیا ہوا ہے. تو بڑی تبدیلی سے, بہت تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں. ایک عام آدمی کے سمجھنے کے لیے کہ یہ جو ججز کی تقرری کے حوالے سے یا کوئی جوڈیشری کو جو تحفظات ہیں اس حوالے سے, وہ کیا ایسی چیزیں تبدیل ہوئی ہیں جو پہلے جوڈیشری پاورفل تھی اب گورنمنٹ کے انڈر آ گئی؟ دیکھیں ابھی اس کے اوپر جو 2 بڑے سینئر ججز نے استعفیٰ دیا ہے, جسٹس منظور اور جسٹس عطر من اللہ صاحب نے, بیسیکلی انہوں نے یہ اعتراض لگایا ہے, جیسے یہ دنیا اخبار میں ہے, کہ 27ویں ترمیم آئین پر سنگین حملہ ہے. جی یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ 27ویں ترمیم جو ہے وہ آئین پر شدید حملہ ہے, عدلیہ حکومت کے ماتحت کر دی گئی ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس نے عہدے کی ترجیح دیا اور آئینی نظام میں ایسی تبدیلیاں دیر پا نہیں ہوتی. وہ بیسیکلی پہلے تو یہ تھا کہ یہ ان کے جو تبادلوں کی بھی خاص طور پہ بات تھی کہ وہ کنسنٹ سے ہوتے تھے, آپ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اس کے اندر تبدیلیاں ہو گئی ہیں. لیکن یہ سب سے بڑی تبدیلی تو آئینی عدالت کی آئی ہے کہ وہ اب سپلٹ کر دیا گیا ہے کہ باقی دیگر جو کیسز ہیں سپریم کورٹ میں وہ سنے جائیں گے جو پبلک کے ہوتے ہیں اور جن کا تعلق آئینی نوعیت سے ہوتا ہے, جو بہت ہائی پروفائل کیسز بن جاتے ہیں جن کی وجہ سے باقی مقدمات لٹک جاتے ہیں. آئینی کیسز اب آئینی عدالت کے پاس چلے جائیں گے. تو یہی سب سے مین جو اس کے اندر باقی تبادلوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے. اگر جائزہ لیا جائے تو اب سپریم کورٹ تو ہم اس کو سپریم مانتے ہیں جیسے نام ہے اور حیثیت کے وجہ, لیکن کیا آئینی عدالت کی حیثیت بھی سپریم کورٹ کے برابر ہوگی یا اس سے اوپر چلا گیا معاملہ؟ نہیں برابر ہی ہوگی نا, برابر ہی ہوگی. آپ یہ کہہ لیں کہ 2 سپریم کورٹ ہو گئی, ایک جو ہے وہ پبلک کے لیے ہے, ایک وہ جو آئینی معاملات ان کو دیکھے گی. ان کا آپس میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے, کوئی معاملات نہیں ہے, سپیریئرٹی کا معاملہ نہیں ہے, کیونکہ وہ کام زیادہ تھا. اور پھر مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ جو آئینی کیسز ہوتے ہیں یہ بیسیکلی بہت ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں, ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں, تو ان کی جو ہیرنگز ہو رہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو روٹین کیسز ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو اب اگر آئینی عدالت اب جب علیحدہ بن گئی ہوئی ہے تو اس طرح کے ہائی پروفائل کیسز سارے ادھر چلے جائیں. ایک تو ان کی سپیڈی فیصلے ہو جائیں گے, اور دوسرا یہ ہے کہ پبلک کے جو کیسز لگے ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر وہ بھی سپیڈی چلیں گے, ان کا بھی موقع ملے گا. ایک دوست جو اس نے مجھ سے پوچھا کہ خبروں سے ذرا دور رہتا ہے, اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اس کو یہ ترمیم اور یہ چیزوں کا نہیں پتا. تو میں نے کہا اس کو کہا ٹینشن نہ لو, حافظ صاحب ادھر ہی ہیں. حافظ صاحب جو ہے نہیں وہ ماشاءاللہ 2030 تک ادھر ہی ہیں, تو ان کا جو ہے وہ سٹے ابھی ہے, اور اس سے وہ کہتے ہیں کہ پالیسیوں کا تسلسل رہے گا اور جو اچھے کام ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر. بے شک اگر فیلڈ مارشل صاحب اتنی انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کی جو اس جنگ میں جو کامیابی ہوئی اور پوری دنیا میں اس کے بعد اجرائی ہوئی ہے تو یقیناً ان کا رائٹ بھی بنتا ہے. بالکل, وہ اس کے علاوہ معاشی معاملات میں بھی, دیگر امیج بلڈنگ میں بھی, اور خاص طور پہ جب آپ نے دیکھا کہ وہ سری لنکا کے ٹیم کے حوالے سے بھی, تو اس میں بھی فیلڈ مارشل صاحب نے جو ہے وہ یقین دہانی کرائی ہے, اس وجہ سے وہ رک گئے ہیں, تو یہ بھی ایک بڑی خبر ہے. جی جی. اچھا, یہ جو اسلام آباد میں جو کچھ حملہ ہوا تھا اس کے بعد سری لنکن ٹیم جو ہے وہ تھوڑا سا اضطراب کا شکار تھی اور سیکورٹی کنسرن انہوں نے اس کا اظہار کیا, تو اس کے بعد جو ہے وہ کچھ کھلاڑی جو ہیں وہ انہوں نے جانے کا فیصلہ کیا. لیکن مجھے لگتا ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں انڈین سازش موجود ہے, کیونکہ جیسے انڈین میڈیا وہ چیخ چلا رہا تھا نا, اس سے پتہ لگ رہا تھا اصل میں انڈیا ہمارے یہاں حملہ نہیں ہو, کہیں ادھر حملہ ہوا ہے. بالکل بالکل. تو یہ انڈیا کا معاملہ تو آپ کو پتہ ہی ہے, جب سے وہ پاکستان سے ہارے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اور وہ چونکہ سیدھا سیدھا تو پاکستان سے اب لڑنے سے رہے, تو وہ ایسے ہی کریں گے, کبھی پراکسیز لائیں گے, کبھی اس طرح کی چیزیں کریں گے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم نے پورا یقین دہانی کرا دی ہے, سری لنکن ٹیم ادھر ہی ہے, وہ کھیلے گی پوری کانفیڈنس کے ساتھ. بلکہ اس میں 2 چیزیں ہوئی ہیں. جب کھلاڑیوں نے کچھ اعتراضات کیے تو سری لنکن ٹیم نے کہا کہ بھائی اگر جو واپس آئے گا اس کو 2 سال کی پابندی بھگتنی پڑے گی, ہم متبادل کھلاڑی بھیجیں گے اور ٹیم ہماری ادھر رہے گی. بالکل نہیں, اچھی بات ہے. جو سنگاکارا صاحب نے جو بیان دیا ہے جس کی وجہ سے انڈین میڈیا میں آگ لگی ہے, انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کرکٹ کا الگ ہی مزہ ہے, آئندہ بھی آتا رہوں گا. میں اس ٹیم کا حصہ تھا جس میں پاکستانی سری لنکن ٹیم پہ حملہ ہوا تھا, لیکن فورسز نے حملہ جو ہے وہ
روک لیا تھا اور بچا لیا تھا ہمیں، بحفاظت ہمیں جو ہے وہ آگے منزل تک لے گئے تھے. اس نے اپنے پاسٹ ایکسپیرینس کو شیئر کیا ہے کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے، ان کو یہاں پہ کنٹرول حاصل ہے، حملہ آوروں کو روک کے انہوں نے ٹیم کو بچا لیا، اور وہ ڈرائیور ہے اس کو انہوں نے وہاں پہ قومی انعام بھی دیا تھا. دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ کس طرح ہم نے اپنے انٹرنیشنل جو ہمارے مہمان تھے، کھلاڑی تھے، ان کو ہم نے جو روکا. اور ظاہر بات ہے انڈیا تو ہر اس چیز سے ناخوش ہوتا ہے جس سے پاکستان کی کامیابی ہوتی ہے، حالانکہ ان کو اپنا سوچنا چاہیے. ان کے اندر اتنی غربت ہے، بد انتظامی ہے، ان کے ہاں اپنے ملک کے اندر اتنی علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، ان کے اپنے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ اگر وہ ہائی لائٹ کر دیے جائیں تو ان کو وہ سمجھ آ جائے. لیکن چونکہ وہ ابھی ہائی لائٹ نہیں ہے، انہوں نے یہ مسلم دشمنی اور پاکستان دشمنی کا جو ایک نیریٹو ہے اسی کو وہ سامنے لاتے ہیں، اسی کی بنیاد کے اوپر وہ سیاست کرتے ہیں. اسی بنیاد پہ کل ایک پھر سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ بھی چل رہا تھا کہ فرینڈ شپ جو ہے نا وہ ناٹ آؤٹ. تو میرے خیال سے اس سیریز کا نام اگر فرینڈ شپ رکھ دیا جائے تو حرج نہیں ہے. اور میں اگر اس پہ مزید ایک تجویز کا بھی اضافہ کروں کہ ہر سال نومبر میں ایک فرینڈ شپ سیریز کا اعلان کر دیا جائے، جیسے باقی کرکٹ نیشن میں بھی ایسی سیریز جو ہے تاریخی طور پر ہو جاتے، تاکہ یہ پیغام جائے کہ جو کرکٹ ہے وہ اسپرٹ ہے، گیم اپنی جگہ پہ، لیکن یہ جو سپورٹس کا اسپرٹ ہے اور ایک دوسرے کے جو اعتماد ہے کرکٹ نیشن کا ایک دوسرے کو، نہیں بالکل یہ ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے اندر کرکٹ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے، ایک ایسی کھیل ہے جس سے پوری قوم یونائٹ ہوتی ہے. جی. اور جب بھی کوئی میچ ہوتا ہے خاص طور پہ انڈیا کے خلاف، تو آپ دیکھیں کہ ہر آدمی کام کاج چھوڑ کے اس کے اندر دلچسپی لے رہا ہوتا ہے. تو پاکستان کے اندر کرکٹ کے حوالے سے دلچسپی بڑی مثالی ہے، اور اس کھیل کے اوپر کام ہونا چاہیے. اس کو ہمیں ڈپلومیسی کے لیے بھی یوز کرنا چاہیے. ظاہری بات ہے یہاں دلچسپی بہت زیادہ ہے اس کے اوپر. صحیح. اچھا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو روابط ہیں وہ پہلے سے بہت بہتر ہوتے جا رہے ہیں، اور کچھ ہمارے وفود بھی جا رہے ہیں وہاں پہ، بالکل وہاں پہ کچھ ہمارے معاہدے بھی ہو رہے ہیں. اچھا، اس میں خبر یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے انتخابات کے روز ہی اصطلاحات پر ریفرنڈم کا اعلان. اچھا، اب اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ریفرنڈم اب دوبارہ ہوگا، اور یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی جو یونس صاحب ہیں وہ ابھی رہیں گے، ابھی بنگلہ دیش کو وہ چیف ایڈوائزر ہیں جی وہاں کے. بیسیکلی ان کی خدمات ہیں، ان کے خدمات کے صلے میں ہی یونس صاحب کو جو ہے اتنا بڑا عہدہ دیا گیا، اور آلموسٹ وہ بھی تاحیات والا ہی معاملہ ہے وہاں پہ. لیکن واقعی ان کی خدمات ہیں غریب عوام کے لیے، انہوں نے کر کے دکھایا ہے اور بتایا ان کو کہ پاورٹی ایلیویشن کا کیا حل ہے، اور عملی طور پہ انہوں نے پاورٹی ایلیویشن کے لیے کام کیا ہے. وہ اس چیز کے حقدار بھی ہیں. صحیح. اس طرح ایک اور خبر ہم شامل کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 8 دسمبر کو طلب کیا گیا ہے، جس میں پاکستان کو 1.2 ارب ڈالر قسط ملنے کا امکان ہے، لیکن شرائط جو ہے وہ کڑی سے کڑی ہوتی جا رہی ہیں. اور اس میں اضافی جو کلائمیٹ چینج کی فنانسنگ میں 20 کروڑ اضافی بھی دیے جائیں گے. تو بہرحال لیکن ساتھ ساتھ ایک اور خبر بھی ہے کہ 8 روپے جو ہے وہ پیٹرول مہنگا کیا، وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے، آئی ایم ایف کی طرف سے ہی ہوتا ہے. کل جب اس حوالے سے ہم ماہرین سے بات کر رہے تھے کہ جو آئی ایم ایف کی مزید ہمیں 1.2 ارب ڈالر کی جو قسط ملنے والی، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، تو ماہرین کا کہنا ہے کہ چونکہ ہم آئی ایم ایف کا پروگرام بہت باقاعدگی سے اور کامیابی سے چلا رہے ہیں، تو یہ ایک میجر انڈیکیٹر ہے انٹرنیشنل جو فائنانشل انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے لیے. یہ اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں 1.2 ارب ڈالر مل گئے ہیں. اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر معاشی سٹیبلٹی آئی ہے. یہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک سموتھ پروگرام چلا رہا ہے، اور باقی جو مالیاتی ادارے ہیں اس کو دیکھ کے آپ کے ساتھ آگے روابط بڑھا سکتے ہیں. آپ کو مزید جو قرض مل سکتا ہے، اس سے ملکی معیشت اور ہمارا فارن ریزرو بہتر ہو سکتا ہے. صحیح. آج کے پروگرام میں ہم نے بہت ایسی خبریں شامل کی جو کہ 27ویں ترمیم کے ریلیٹڈ تھیں. اس کے علاوہ کچھ چھوٹے صوبوں کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، پاکستان سری لنکا سیریز، جبکہ جو زمبابوے بھی ٹیم پاکستان پہنچ چکی ہے، اور ٹرائی نیشن جو ہے وہ سیریز کا بھی آغاز ہونے جا رہا ہے. اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی خبریں بھی زیر گردش ہیں. ہماری دعا ہے کہ ہماری اکانومی بہتر ہو اور عام آدمی کی زندگی میں فرق پڑے، اور اس کی زندگی میں خوشحالی آئے، اور پاکستان ترقی کرے. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.